نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 تک کا درس ہوا ہے. علماء کی تعریف اور شان غوث پاک کی زبان سے کل نہایت ہی اہم اور ابھی آپ آ کر کے ایک عالم اور مولوی کا ذکر کر کے غوث پاک کی تعریف اور ہمیں یقین دلاتی ہے کہ غوث پاک عالم کی اہمیت پر ان کی صحیح شناخت اور صحیح پہچان کرانے پر کیوں اتنا زور دیا اور بنیادی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اور کسی کو نہیں رکھا. وہ جانتے تھے ظاہر ہے سلطان العارفین ہے، زر خرید مولوی علماء چند پیسوں کی خاطر دین کو بیچ دیں گے. قرآن نے بھی یہ کانسیپٹ پیش کیا منافقین کے حوالے سے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ضلالت کو خرید رہے ہیں ہدایت کے بدلے، گمراہی کو خرید رہے ہیں ہدایت کے بدلے. دوسری آیت میں ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں اللہ کا عہد یعنی قرآن، نبی، جو وعدہ، ربوبیت، یہ سب کو بیچ دے رہے ہیں. اللہ پاک کا احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے کرم سے آپ ہم سب اس وبائی مرض سے محفوظ ہیں، اس بلا و مصیبت سے ہم سب محفوظ ہیں. خدا علماء حق کی مدد فرمائے اور علماء سو سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. دو قسم کل کی تفسیر سے بھی واضح ہو گئی. میں آج اس کی اہمیت پر تھوڑا 10 سے 15 منٹ صرف آج بات کروں گا میں. اور میری چھوٹی بیٹی بیمار ہے، تھوڑی دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے. میں قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں علم کے باب میں دیکھا، مطالعہ کیا. دیکھیے، جب کسی کو اللہ کی طرف سے عظمت ملتی ہے تو عظمت کی جو ضد ہے سیم رہتی ہے. یعنی اللہ پاک نے اگر آپ کو اسٹیٹس اعلیٰ دیا ہے تو دھیان رکھیے گا اس کا اگر مس یوز کریں گے تو سزا بھی اعلیٰ ہی ملے گی آپ کو. ایک چھوٹی سی مثال، جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت زوجیت عورت کو نہیں ہوئی، ایک عام عورت تھی، اگر گناہ کرتی تو اس کا بدلہ ملتا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت زوجیت پانے کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے پارہ نمبر 21 اور 22 میں دیکھیں، 21 کی میں آیت پیش کر رہا ہوں، لاسٹ اینڈ فرسٹ آپ دیکھیں گے، وہاں فرسٹ ہے یہاں لاسٹ ہے. 21 میں لاسٹ آیت، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ یضاعف لها العذاب، اے نبی کی بیویوں تم میں سے کوئی اگر گناہ کرے گا، تم میں سے کوئی گناہ کرے گی تو ان کا ڈبل عذاب دیا جائے گا.
سوال یہ ہے کہ کیوں ڈبل عذاب دیا جائے گا؟ جواب یہی ہے کہ عام عورت نہیں ہو. چنانچہ پارہ نمبر 22 میں اس کا ذکر ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ. اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. لو وہیں پر بھی فرما دی. اچھا ایک عقیدہ یہاں پر سے سڈنلی ہم لوگ لے لیجئے کہ حضور سے نسبت رکھنے کی وجہ سے بے مثال، حضور کتنے بے مثال ہوں گے. واہ واہ واہ. اسی لیے حضور کی کوئی مثال نہیں ہے. بھئی مثل نبی کی بات تو رہنے دو نجدیو، کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد. ہے کہ نہیں؟ کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد نہیں ہو سکتا. یہ قرآن پاک نے صراحتاً کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم دیگر عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو. واہ کمال ہے. یہ تو اسٹیٹس دیکھیے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک رشتہ نہیں ہوا. ایک عام مثال دو، حضرت زید کی ایک بیوی حضرت زینب ہیں، پارہ نمبر 22 میں اس کا ذکر بھی ہے، جو حضور کے متبنہ بیٹے تھے. پھر طلاق واقع ہو گئی ان سے، حضور نے شادی کی. اب میں پوچھتا ہوں کہ جب تک حضور کی بیوی تھی، ایک امتی کی بیوی تھی، نہیں حضور حضرت زید کی جب تک بیوی تھی تو ایک امتی کی بیوی، ام المومنین نہیں تھی، وہ زید کی بیوی تھی اور وہ لیول نہیں تھا. اب سوچئے حضور سے رشتہ ہوا تو اب زید کی بھی ماں بن گئی ام المومنین کے ناطے کہ زید مومن ہے. اور حضور کی ساری بھی حضور کی بیویوں کے بارے میں قرآن کہتا امہاتہم وازواجہم امہاتہم، ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. او ہو دیکھ رہے ہیں عورت وہی عورت ہی ہے. ہاں سبحان. یہ لیول دیکھیں آپ، سبحان اللہ. نسبت جو ہے کیا سے کیا کر دیتا ہے انسان کو، کیا سے کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں یہ سب بات نسبت کے کانسیپٹ میں پیش کر رہا ہوں، جس کو آپ ہم سب محاورتاً کہتے ہیں کہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے. یہ پڑھے ہوں گے علماء کتابوں میں، بڑوں سے سنے بھی ہوں گے. نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، اس کا اسٹیٹس فکس ہو جاتا ہے. اب سوچئے نا، کوئی اگر نسبت ابو جہل کی رکھے تو آپ سوچ سکتے، ارے یزید کے بارے میں کوئی اگر زیادہ بیان کرتا ہے نا تو مولوی کے بارے میں سوچنا لگتا رہے یہ کیا بات ہے، کچھ تو ہے کیا. اب دیکھیے نا، اپنے تو اپنے غیر بھی نجدی مولوی جو یزید کو رحمت اللہ علیہ معاذ اللہ امیر المومنین ثابت کرنے میں لگے ہیں. ارے دنیا میں کیا پوری دنیا لعنت بھیج رہی ان پر. لیکن آج وہی دیکھیے ان کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طبقہ چھوڑ کر کے، وہ بھی مطلب جھگڑا صرف اس بنیاد پر کہ یزید کے والد ہیں، اس بنیاد پر، ورنہ صحابیت کی بنیاد پر وہ بھی رضی اللہ عنہ بولنے پر ہیں. خیر میں کہنے سب تو ساری مخلوقات، ساری اللہ رسول فرشتے شجر حجر چرند پرند غرضے کے سب، خدا بھی اور خدائی بھی خدا بھی خدائی بھی، خدا بھی مکمل خدائی بھی مکمل. تو اب کی نسبت نے یہ دن دکھائے ان کو. خیر الحمدللہ ثم الحمدللہ. علم کی جو نسبت ہے امت محمدیہ کو، یہ بھی دو اسٹیٹس فکس کرتی ہے. ایک ہے علم سو اور ایک ہے علم حسن، جس کو ایک کہیں عالم سو اور عالم غیر سو، علماء حق اور علماء غیر حق یا علماء سو. اب آپ کیونکہ جب شے ممتاز کر دیتی ہے، اب حضرت زید کو حضرت زینب کے حوالے سے جو ان کی زوجیت میں تھی سوچنا بھی حرام ہے. اب ماں ہے، ادب و احترام کا وہ نذرانہ ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ان پر بھی لازم ہے. کمال کر دیا یار. آج کیا تھے کیا سے کیا ہو گئے. ان کی نظر عنایات جن پہ پڑی، کیا سے کیا، کیا سے کیا، کیا سے کیا ہو گیا. کیا کہنا ہے. میں اتنی تمہید صرف نسبت کی اہمیت پر بتا رہا ہوں کیونکہ قرآن پاک کی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 کی تھوڑی سی توضیح کرنی ہے اس بنیاد پر. کل غوث پاک کے ڈانٹ نے بہت سارے علماء مجھ سے فون کرے،
حضرت بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن کچھ فضیلت پر بھی کچھ بول دیجیے فضیلت پر بھی بول دیجیے. ٹھیک ہے، مگر فضیلت سے پہلے میں ان علماء کو جو خاص طور سے پیشہ ورانہ طور پر علم کو استعمال کرتے ہیں، حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ علم نور ہے، اور نور جو ہے ضد ہے ظلمت کی. تو جو عالم ہوگا وہ تاریکی میں نہیں ہوگا. جو عالم ہوگا وہ کبھی بھوکا نہیں سوچے گا، عالم ہوگا کبھی کمزور نہیں سمجھے گا اپنے آپ کو. نور ہے، نور نبوت کا فیضان ہے وہ، تو علم نور ہے. خیر، پھر میں ایک جملہ کہوں گا، پیشہ ورانہ نظریے کو ختم کر دو. توکل کی تقریر مت کرو، توکل پر بھروسہ کرو، عمل کرو. خدا کے بھروسے پر بھروسہ کرو. توکل جو کانسیپٹ آپ پیش کرتے ہیں، صبر پر رات بھر تقریر ہوتی اور نذرانے 1000 کم مل گئے تو دوسرے سال دیتے نہیں ہیں آپ ٹائم. رات بھر تقریر ہوتی. نماز پر رات بھر تقریر ہوتی، مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے اور آپ سوئے رہتے ہو. ادھر حی علی الصلاۃ کہہ رہا آؤ نماز کی طرف، اور ادھر مطلب یہ کہ کار کے ڈرائیور بلا رہے ہیں آئیے حضرت ادھر. تو یہ سب چیزیں ہمارے پیشہ ورانہ پہلو کو ختم کرنا ہوگا، تب جو ہے علماء حق کی کیٹیگری میں آپ کا داخلہ ہوگا. نہیں تو بیکار ہیں آپ، اس جاہل سے بھی بدتر ہیں جو جاہل کم سے کم حق کے متلاشی تو ہیں، حق کی راہ میں چلنے کی تلاش میں تو ہیں، جستجو میں تو ہیں، اور چلتے بھی ہیں الحمدللہ. حق کی اتباع میں تو ہیں، کنو مع صادقین کے تحت چل تو رہے ہیں، سچوں کی صحبت میں تو ہیں، اگرچہ وہ عالم نہیں. صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کی نسبت بھی انسان کو 2 امتیاز بخشتی ہے. ایک ہے امتیاز حسین اور ایک امتیاز سیء، یعنی برا اور ایک اچھا بھی بنا دیتی، برا بھی بنا دیتی. آج آپ دیکھا آپ نے کسی مطلب یہ کہ بنگال کے کسی مولوی کا ذکر کر رہے تھے آپ، سیاست کی بنیاد پر. اب امام کیسے بولیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ امام الہوا ہو سکتا، ہاں یعنی خواہشات کا امام ہو سکتا ہے. جو سیاست کے لیے پیسے کی بنیاد پر ووٹنگ کی بات کرتا ہو، معاذ اللہ. یہ صحیح ہے کہ مسلمان تمہارے رائٹس ہیں، ووٹ ڈالنا ڈالو، مگر خبردار ایمانی ضمیر کی بنیاد پر نہیں، یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی بنیاد پر. آپ ورنہ اگر آپ فرض کرو ظہر کے وقت ووٹنگ کا مسئلہ ہو تو آپ کو پہلے نماز پڑھنا ہوگا. آپ مسلمان ہو، آپ کی آئیڈینٹی یہ ہے، آپ کے رائٹس جو ہیں یہ انڈیا کے اعتبار سے ہیں، آپ کے ایمان کے اعتبار سے نہیں ہے. اس لیے اس معاملے میں جو مولوی یا جو بھی سیاسی پڑھا لکھا طبقہ اسلام کو مس یوز کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، وہ باخبر ہو جائیں کہ قبر میں ان کو تنہا رہنا ہے، کھائیں گے سب مل کر کے، حساب اکیلے دینا ہوگا. یہ لاک ڈاؤن کا عنوان ہے ہمارا. کھائیں گے سب، سمجھ رہے ہیں نا، لیکن حساب تمہیں اکیلے دینا ہوگا کیونکہ قبر میں کوئی نہیں آئے گا آپ کے ساتھ. خیر، اتنی تمہید کے بعد اب میں جو خشیت کے حامل ہیں وہ علماء جو نذرانے کی طرف دھیان نہیں دیتے، تبلیغ دین کی طرف دھیان دیتے، اور اگر کسی نے نذرانے پیش کر دیے ہیں تو یہ قبول اپنی جگہ پر ہے. سمجھ رہے نا، یعنی نذرانہ دینا یہ تو سنت ہے، نذرانہ لینا یہ سنت نہیں ہے. ایک جملے پہ غور کریں، تحفہ دینا یہ سنت ہے، تحفہ مانگنا، ہاں نذرانہ مانگنا یہ ہرگز سنت نہیں ہے، اور وہ بھی دین کے معاملے میں نہیں. ہاں اس کو بس اب یہاں پر کچھ لوگ پھر کمنٹس میں کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ جو امام لوگ ہیں غلط کر رہے ہیں کیا خطیب؟ تو جواب اس کا یہی ہوگا کہ نہیں، یہ لوگوں کو جو نذرانے ملتے ہیں یہ وقت کے ملتے ہیں، یہ قرآن کے، حدیث کے یا امامت کے نہیں ملتے. یعنی یہ جو 5 وقت کی نماز کے لیے امامت یا جمعہ کی خطابت کا جو وقت دے رہے ہیں، وہی اگر پان ٹھیلے پر بھی وہ بیٹھ کر کے تجارت کرتے تو پیسہ کماتے نا، تو وہ وقت اس میں نہ صحیح اس میں دے دیا، اور اس وقت کا معاوضہ قوم دے رہی ہے. یہ پیسے قرآن حدیث کو بیچ کر کے اگر یہ نیت ہے تو پھر بیکار ہے، کوئی فائدہ. اسی لیے قرآن پاک کی کئی آیتوں میں آپ دیکھیں گے ان اجری الا علی اللہ، کہ سنو میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں دین کی، اس دین کی تبلیغ پر میں کچھ نہیں مانگتا. کیوں؟ اس کا اجر میں اللہ کے ذمے پر ہے، اس کا اجر اللہ کے ذمے پر.
اور آپ اسی نبی کے وارث ہیں، تو آپ کو بھی یہ کہنا ہوگا کہ ان اجری الا علی اللہ، کہ میری اجرت اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ باقی میں آپ کو ٹائم دیا ہوں، اس ٹائم کا کہ اگر قدر کرتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں۔ الحمدللہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے اللہ پاک ان تمام پیشہ ور مقرر یا خطبہ اور واعظین یا ائمہ اور دیگر لوگ جو اس راہ میں ہیں، اچھی پازیٹیوٹی کے ساتھ الحمدللہ دین کا کام کریں گے۔ باقی انشاءاللہ عوام کے دلوں میں اللہ سبحانہ یقیناً بات ڈالے گا کہ وہ آپ کے وقت کی قدر کریں گے اور آپ کی وہ مدد اور آپ کا تعاون کریں گے۔ یہ بالکل صحیح میسج تھا۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور صحیح سمت میں یہ بات سمجھنے کی ہر ایک کو توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11، جس آیت کے بعد کی ایک اتنی اچھی آیت ہے نا کہ مزہ آئے گا۔ ہاں، آیت نمبر 11 یہ اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے، دیکھیے گا یہ بات اپنی مسجد کے حوالے سے بھی فٹ ہوتی ہے، دھیان دیجئے، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا۔ جگہ دینے کہا جا رہا، ہٹنے نہیں کہا جا رہا۔ سوچیں یہ قرآن پاک کا یہ فرمان، ارے آپ کو پیسے ہو گئے تو کیا مطلب ہوا؟ کیا آپ غریب کے ضمیر ایمان کو بھی خرید لیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کا بھی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس غریب کا بھی کلمہ ہے، لیکن اگر اس ادائے غریب کو اللہ نے پسند کر لیا، اس کے اشکباری کو، تو آپ کا پیسہ آپ پر مار دیا جائے گا اور آپ ناکام ہو جائیں گے، وہ غریب کامیاب ہو جائے گا۔ اے ایمان والو جب کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا۔ اس کی شان سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں حاضر ہونے والے اصحاب کی عزت کرتے تھے، جتنے بھی جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے سب کی عزت کرتے تھے۔ عزت تو یہ کہ فرما دیا تھا کہ تم اب سے جو کچھ بھی کرو گے، آپ کے حساب سے بول دو، اگر گناہ کا بھی کام ہو جائے تو اللہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا، اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یہ کون سی نسبت تھی؟ واہ! پھر بھی ہم عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ گناہ کریں گے، نہیں رکھتے، ہماری ہمت نہیں ہے۔ ہاں، بدر میں حاضر ہونے والے تمام صحابہ کی عزت کرتے تھے۔ ایک روز چند بدری اصحاب ایسے وقت پہنچے جبکہ مجلس شریف بھر چکی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا، حضور نے جواب دیا، پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر وہ اس انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے مجلس میں جگہ کی جائے گی، مگر کسی نے جگہ نہ دی۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ کی، اٹھنے والوں کو اٹھنا شاق ہوا، اس پر یہ آیت اتری۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ ہاں، تعلیمات اچھا آیت بعد میں اتری ہے، پہلے نبی کا عمل دیکھیے، نبی نے بٹھایا اور اسی بٹھانے کو رب نے اتنا پسند کیا کہ آیت اتار دیا۔ آگے دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو۔ اب اٹھ کھڑے ہو میں نماز کے لیے یا جہاد کے لیے یا کسی اور نیک کام کے لیے، اور اسی میں داخل ہے تعظیم ذکر رسول اللہ۔ سبحان اللہ، قیام میلاد بھی ثابت ہوا کھڑے ہو کے، ہاں اٹھ کھڑے ہو۔ اچھا کیوں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کی آیت میں کیا تھا؟ نبی نے بٹھایا تب رب نے نازل کیا، اس کا مطلب نبی کا یہ عمل رب کو پسند۔ تو اب جو رسول کی پسند کو رب پسند کرے اور آیت اتار دے، اور ہم کیا کھڑے ہوتے ہیں نبی کی ناپسند کے لیے؟ معاذ اللہ، نہیں، ہم تو اسی لیے کھڑے ہوتے کہ میرا نبی راضی ہو جائے، مجھے پسند کر لے، اور اللہ نبی کی پسند کو پسند کرتا ہے۔ آئے آئے آئے۔ تو آج آیت نہ صحیح، فضل ضرور نازل ہوگا، کرم ضرور نازل ہوگا۔ تو قیام میلاد، سلام، یہ سب ثابت ہوا کھڑے ہو کر۔ خیر، فنشزو، اللہ پاک فرما رہا کھڑے ہونے کہا جائے تو کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں تک تو ایک دوسرا دو کانسیپٹ ایسے ہی ماشاءاللہ اچھی بات معلوم ہوئی، مجھے علماء کی فضیلت پر رعایت پیش کرنی ہے نا، آگے دیکھیے۔
यरफ़अ अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। ये है असल बताना है मुझको कि अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों के और उनके जिनको इल्म दिया गया दर्जे बुलंद फरमाएगा। ये वादा है। मुझे बस ये समझाना था आज। क्या कहा पहले अल्लाह ने? अल्लाह तुम में से जो ईमान वाले हैं तो ईमान वालों के दर्जे बुलंद करेगा। और बाद में कहा जिनको इल्म दिया गया। ईमान वाले को अलहदा बयान किया, इल्म वाले को अलहदा बयान किया। नुक्ता समझिए, इल्म वाले ईमान वाले हैं कि नहीं? लेकिन हर ईमान वाले इल्म वाले नहीं है। हर इल्म वाले के लिए ईमान लाजिम है। ये नुक्ता समझिए। हर इल्म वाले के लिए ईमान लाजिम है, लेकिन हर ईमान वाले के लिए इल्म लाजिम नहीं। तो उलमा की दो फजीलत हुई। ईमान की बुनियाद पर भी उनके दर्जे बुलंद करेगा, गोया रब का फैजान देखिए आप, और इल्म की बुनियाद पर भी दर्जे बुलंद करेगा। तो अब वो उलमा मुझे बताएं जिनके दर्जे बुलंद करने के लिए रब कह रहा हो, अब कौन से सियासी पैसे लेकर अपने दर्जे बुलंद करवाना चाह रहे हो आप? आपके दर्जे की बुलंदी का ऐलान रब फरमा रहा। अगर ईमान वालों के दर्जे की बात होती ना तो चलो कहा जाता, लेकिन इल्म वाले को अलहदा पेश करके कहा गया है। क्या अल्लाह जिस इल्म वाले को कह रहा है वो इल्म वाला आम मुराद होगा? अल्लाह वाला ही मुराद होगा, जिसको मेरे गौस ने कल कहा। गौस ने कल कहा, याद रखना दर्जात का लफ्ज है, चाहे शोबे हयाते माश में हो, माश की जिंदगी का शोबा हो, मईशत की जिंदगी का शोबा हो, दर्जों बुलंद करेगा, ये फरमा रहा है। तो अब कोई भी दर्जा आपका कम नहीं हो सकता है, ना माश का, ना मईश का, ना इधर का, ना उधर का, ना किसी भी चीज का। शर्त यह है कि आप अल्लाह के इस फरमान पर ईमान रखो कि रब का वादा है कि उलमा की रिफत बुलंद करूंगा, उलमा के दर्जे बुलंद करूंगा। क्लियर हो गई बात? उलमा के दर्जे बुलंद करूंगा, यह अल्लाह का वादा है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती, यह अल्लाह का वादा है। और अल्लाह पाक फरमा रहा है वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। ये देखिए, ये सबसे अहम बात है। यानी मैं तो कह दिया हूं कि दर्जे बुलंद करूंगा, लेकिन मेरा आलिम बनना, नफ्स का आलिम न बनना, कौम के लिए, मतलब यह कि कौम की खातिर रहना, मेहनत करना, लेकिन कौम के लिए इल्म यूज ना करना, इल्म का इस्तेमाल रब की रजा के लिए करना, तौहीद और रिसालत के लिए करना। आगे देखें, आगे की आयत जो है वो बड़ी अहम आयत है, जो हजरत अली की है, बाबुल इल्म का मसला है। और ये बात इससे पहले भी मैं पेश कर चुका हूं कि एक ऐसी आयत है कुरान में जिस पर सिर्फ हजरत अली ने अमल किया, बाद में वो आयत का हुक्म उठा लिया। आयत आज भी बाकी है, हुक्म उठा लिया, आयत बाकी रखा, हुक्म उठा लिया। इससे आसारो तबर्रुकात की अजमत मालूम होती। तबर्रुक की चीजों को अल्लाह रखता है, हुक्म अगरचे ना हो। अब जमात वाले जो एक जुमला बोलते हैं, अरे कहां मिलता, अरे इसको समझो, अल्लाह पाक का इसका जो हुक्म दिया, जैसे कि ए ईमान वालो, जब तुम कोई बात करना चाहो रसूल से आहिस्ता, तो बात करने से पहले सदका कर लो, यह वाजिब था, यह हुक्म था अल्लाह का। लेकिन इस पर अमल कोई नहीं कर सके, सिर्फ हजरत अली अमल करे। और कोई क्यों नहीं कर सके? क्योंकि बात सब करना चाहते थे, लेकिन सबको सदका देने की सलाहियत नहीं थी। तो अल्लाह पाक ने नबी को तो अदल वाला बनाकर भेजा है। ऐसा कैसे हो सकता कि गरीब रोए नबी से बात करने के लिए, अपनी ख्वाहिश पेश करने के लिए? अल्लाह पाक ने कहा नहीं, तुम लोगों को देखा मैंने, मशक्कत में मुब्तला हो गए थे ना, अब छोड़ो, जैसे पहले कर रहे थे ना वैसे ही करो। मैं ये आयत तो रखूंगा ताकि दुनिया देख ले कि नबी की अजमत का मकाम क्या है, और फिर शान अली भी क्या है, शान अली भी क्या है, शान नबी भी क्या है, कि नबी से पहले बात करना वाजिब था, लेकिन मैं नबी की बारगाह में सबको जोड़ना चाहता हूं, नबी को भेजा ही इसीलिए हूं। भाई ये आयत यानी आयत नंबर 11 और 12 के तहत जो हजरत अली ने 10 मसले पूछे थे वो भी हम पेश कर चुके हैं। बस ये बताना मैं चाह रहा हूं, आसार और तबर्रुकात, एक नया जुमला मुंह से निकल गया मेरे, देखिएगा कि अल्लाह ताला इस आयत करीमा का जब हुक्म उठा लिया,
تو پھر آیت کہیں کو رکھا؟ آیت کیوں رکھا؟ جواب ملا کتاب مبارک، یہ برکت والی کتاب ہے، یہ برکت بھی ملے گی اس سے۔ اور دوسری بات، اہمیت شان نبوت بھی سمجھو کہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اگر کسی کو تکلیف میں دیکھوں گا تو میں اس تکلیف کو دور کر دوں گا اور نبی سے قریب کرنے کی تو نبی کوشش نہیں بولی، نبی سے قریب کرنے کی ٹھان لوں گا، بولے نا آپ، کوشش نہیں، اللہ پاک نبی سے قریب کروں گا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی مقصد سمجھ میں آیا کہ امت نبی کے قریب رہے، یہی خدا کا مقصد ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو۔ بہرحال اس سے پہلے کی آیت میں جو علماء کی جو قدر بتائی گئی، اس سے علماء کے حوالے سے ایک ہی بات کہوں گا کہ علماء تمہارے درجے، چاہے وہ حیات کا درجہ ہو، ممات کا درجہ ہو، قبر کا درجہ ہو، بلکہ زندگی کا جو بھی شعبہ ہو، یہ سارے درجے، یہ سارے شعبے، پھر اس کے بعد کے تمام درجے، یہاں تک کہ حدیث کی روشنی میں آخری بات بول دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ یشفع للناس یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے کہ 3 ایسے ہیں قیامت کے دن جن کو حق شفاعت حاصل ہوگا، حق شفاعت حاصل ہوگا، الانبیاء ثم الشہداء ثم العلماء۔ اب آپ بتائیے، تم اپنے لیے سوچ رہے ہو جبکہ تمہارا اسٹیٹس یہ ہے کہ تم کو اللہ پاک یہ لیول دیا ہے کہ تم اپنوں کے لیے سوچو، تم جن کے لیے گواہی دے دو جنت کی ہم دیں گے، تم سفارش کر دو ہم اس کی سفارش قبول کریں گے، تم کرو تو شفاعت، اتنا لیول اعلیٰ، اور جا کر کے ایک سیاست کے پاس اتنا کروڑ دے دو ہم اتنا ووٹ دیں گے اتنا ووٹ دیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ صدق دل سے توبہ کرو، اگر لیول آپ کو اعلیٰ ملا ہے علم کا تو آپ کو چاہیے کہ اس لیول کی ضد کو اپنی نگاہ میں بھی رکھو کہ گرفت بھی اللہ اعلیٰ ہی کرے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حق علماء کی صحبت اور معیت نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم آج کی اس خصوصی گفتگو کو اپنے فضل سے حبیب پاک کے کرم سے قبول فرما۔ سلطان الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ سلطان العارفین غوث زمان، غوث زمانہ، امام زمانہ، غوث سمدانی، محبوب سبحانی لاسانی، غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر جیلانی کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ بزرگوں کی صحبت نصیب فرما، ریاکاری، سمعہ سے، دکھاوا سے، ہر طرح کی بد اعمالیوں سے، بد کرداریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کی اصلوں کو بخش دے، ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو کچھ بھی سبقت لسانی کی وجہ سے کبھی کہیں بھی کمی بیشی ہو جائے مولا معاف کر، ہمارے دل تصدیق قلبی تیرے توحید اور تیرے حبیب کی عظمت و رسالت کی اقرار اور تصدیق کے لیے ہمیشہ پازیٹیو ہے مولا، مثبت ہے۔ یا اللہ تصدیق قلبی کا ہمیشہ حامل بنائے رکھنا، دل سے اپنا اور اپنے حبیب کا ماننے والا بنا۔ پروردگار جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کے گھر بار میں اہل اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار میری چھوٹی بیٹی بیمار ہے، مولا انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، انہیں ہر طرح کی آسائشیں اور سکون عطا فرما، ظاہری اور باطنی امراض سے محفوظ فرما، ہم سب کی مدد فرما، اس وبائی مرض سے اور آنے والے ہر امراض سے اور ہر بلا و مصیبت سے ہم سب کو، ہم سب کے اہل اولاد کو، ہم سب کے گھر بار کو، ہم سب کے اعزاء اقربا کو، دوست کو، متوسلین، معتقدین، مریدین کو، سب کو محفوظ اور مامون فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔